فرمایا کہ جب ایک مومن شخص کو فرشتے، جب ایک مومن دنیا سے کوچ کرتا ہے اور روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوبصورت چہروں والے، سورج کی طرح روشن چہروں والے، سفید چہروں والے، خوبصورت سفید سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان کے پاس جنت کی ریشم کا ایک ٹکڑا کفن کے طور پر موجود ہوتا ہے، اور وہ جنت کی خوشبوئیں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. یہ فرشتے اس حالت نظام میں مبتلا شخص سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. حد نگاہ کے فاصلے پر، یعنی دور اس سے، یہ جو فرشتوں کا ایک بڑا ایک گروپ آتا ہے نا، یہ حد نگاہ کے فاصلے پر یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر حضرت عزرائیل ملک الموت خود اس شخص کے پاس، اس مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں. مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ کے اس کی روح کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، نکل اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے. یعنی اس کو کس کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دی جاتی ہے. اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب ملک الموت اس روح کو مخاطب ہو کے رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دیتے ہیں تو وہ روح اس کے جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشک سے پانی بہہ جاتا ہے. مختلف احادیث میں مختلف تشبیہات موجود ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جیسے مشک کے منہ سے پانی بہہ جاتا ہے، مشک ہوتی اس کے منہ سے پانی بہہ جاتا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولنے پر اس سے خوشبو اڑ کے نکل جاتی ہے، اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے. یہ روح پھسل کر پہلے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے. کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ باقی فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور وہ جنت کی ریشم کا وہ ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ، جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اس کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ایسی بہترین خوشبو آتی ہے کہ سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے. اور پھر فرشتے اس جنت کے ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو میں رچے بسے کفن میں لپیٹ کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. روح جس آسمان کے دروازے پر پہنچتی جاتی ہے، اس کا استقبال دروازے کے کھولنے سے کیا جاتا ہے. اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب اس روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہر آنے جانے والا فرشتہ اس روح کے بارے میں سوال کرتا ہے. روح کو لے جانے والے فرشتے اس کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں، فلاں صفات اور فلاں پاکیزہ عمل کرنے والا ہے. یعنی اس کی اچھی صفات، اس کے نیک عمل کے ساتھ اس کا یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. مثلا آپ سوچیں، یہ قرآن پڑھانے والی تھی، یہ دین کی دعوت دینے والی تھی، یہ بخاری کی تعلیم دینے والی تھی، یہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی، یہ باحجاب تھی، یہ نمازی تھی، یہ تہجد گزار تھی، یہ فرض روزوں سے بڑھ کے مسنون روزے رکھنے والی تھی. اس کی اچھی صفات کے ساتھ، میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں، صرف اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آسمان پر استقبال کرنے والے فرشتے اس کا تعارف سن کر اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اگلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے کر کے اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ الوداع کرتے ہیں. یہ ہے وہ سلامتی کی دعائیں جو اس کو ملتی ہیں. اور پھر جب وہ آخری آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب آسمان پر ساتویں آسمان پر لے کر روح کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو.
میرے بندے کا نام علیین، نیکوکاروں کا جو دفتر ہے، یہاں پہ لکھ دو. اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. اسی سے ملتی جلتی حدیث یہی روداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں بھی آتی ہے. الفاظ یہی ہیں، بس صرف بیچ میں ایک حصے کا اضافہ ہے کہ جب اس روح کو 7ویں آسمان میں علیین میں لے جایا جاتا ہے تو وہ روح اپنے پچھلے اہل ایمان کی ارواح سے ملاقات کرتی ہے. جس کے عزیز و اقارب جو اہل ایمان تھے، جن کی روحیں پہلے علیین میں ہیں، تو یہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے، جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان علیین میں اور جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان خوشی کی ملاقاتوں میں جمع فرما دینا. اللہ جن سے آج بچھڑ کر ہم اداس ہیں، ہم غمزدہ ہیں، اللہ جنت میں یہ جدائیاں دور فرما دینا. اللہ جس دنیا سے رخصت ہونے پہ ہمارے دل ہی نہیں کرتا اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس جنت میں اگلوں پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا. اب جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے اس سے ملتے ہیں اور پھر وہ جو سے پہلے رخصت ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روح پچھلوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ روح پوچھتی ہے کہ فلاں فلاں کہاں ہے تو وہ پچھلی ارواح اس کو خبر دیتی ہیں کہ وہ آدمی اپنی ماں حاویہ میں لے جایا جا چکا ہے. اللہم اجرنا من النار. پھر اسی طرح کی یہ حدیث بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ ابن ماجہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہیں. اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس پاک روح کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس پاک روح کے لیے خوش آمد ہے، خوش آمدید ہے. یہ دنیا میں ایک پاک جسم میں بستی تھی، آج اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو خوشی خوشی داخل ہو جائیں ان دروازوں میں. تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنتوں کی نعمتوں کی بشارت ہے. خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہے. یہ جو نیک روح ہے، فرشتے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. اس کے برخلاف مرنے والا اگر کافر ہو تو اس حدیث میں